बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, हम आज की इस वीडियो में आपसे ज़िक्र करेंगे कि दुनिया भर में मुसलमानों पर जो मुश्किलात और मसाइब हैं, ये कम क्यों नहीं होते और इनका हल क्या है। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में भी मुसलमानों पर, आप पर, आपके इसहाब पर मुश्किलात आईं, तो उन्होंने किस तरह मुश्किलात और मसाइब का मुकाबला किया। सामीन, मुश्किलात में अर्श अज़ीम से नुसरत आज भी आ सकती है, बशर्ते कि हम शरीयत पर अमल पैरा हो जाएं। आइए इस मौजू पर गुफ्तगू करते हैं और आप समझ सकेंगे कि इसका आज के दौर में क्या हाल है। आज मुसलमान दुनिया भर में परेशान हैं और उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। इसकी दीगर वजूहात में से एक वजह यह भी है कि हम अहकाम इलाही और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने के बजाय दुनियादारी में मगन हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नामसाइद हालात में सहाबा का क्या रवैया था और किस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी मदद फरमाई। सामीन, अल्लाह के महबूब शाफ़े महशर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया की ज़िंदगी में बड़ी मुश्किलात से गुज़रे। ग़लबा दीन ने हक़ के लिए आपने और सहाबाए किराम ने इतनी कुर्बानियाँ दी कि हर वाक़या पढ़ते हुए आँखों में आंसू आ जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं और ईमान ताज़ा हो जाता है। मुश्किलात का मुकाबला इन अहले हक़ ने जिस पामर्दी के साथ किया, उसकी कदर अफजाई रब्बे कायनात ने खुद फरमाई। हर मुश्किल में आसमान से नुसरत उतरी, मुकाबला ख्वाह मसल्लह दुश्मनों से हो या हालात की संगीनी का सामना हो। अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके जानसार सहाबाए किराम को कभी बेयारो मददगार नहीं छोड़ा। ग़ज़वा अहज़ाब में खंदक की खुदाई से लेकर दुश्मन से नबर्द आजमाई तक एक एक लम्हा क़यामत का था। रब्बे रहमान इन लम्हात में अपनी नुसरत से अहले ईमान की मदद फरमा रहा था, मुश्किलात को आसानी में और हौसलों को बुलंदी में तब्दील कर रहा था। हदीस और सीरत की किताबों में ऐसे कई वाक़यात बयान किए गए हैं। उनमें से चंद वाक़यात हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। इब्ने इसहाक़ ने बयान किया है कि ग़ज़वा खंदक के दौरान हज़रत नोमान बिन बशीर की बहन और हज़रत बशीर बिन साद की बेटी के साथ ये ईमान अफरोज़ वाक़या पेश आया। वो कहती हैं कि मेरी वालदा हज़रत उमरा बिनते रवाह ने मुझे बुलाया और कहा कि नन्ही बेटी, ये खजूरें ले जाओ और अपने बाप और मामू अब्दुल्ला बिन रवाह को दे आओ। एक कपड़े में मुट्ठी भर खजूरें लेकर मैं खंदक की जानिब गई। यही मेरे अब्बू और मामू का दोपहर का खाना था। मैं अपने वालिद और मामू की तलाश में थी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देख लिया। आप हमारे घर में तशरीफ़ लाया करते थे। आपने फरमाया, बेटी इधर आओ, ये तुम्हारे हाथ में क्या है। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये खजूरें हैं जो मेरी वालदा ने देकर भेजी हैं कि इनसे मेरे वालिद और मामू पेट की आग बुझा लें। आपने फरमाया, लाओ, ये मुझे दे दो। मैंने खजूरें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों हाथों में डाल दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ उनसे पूरी तरह न भर सके। बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि दस्तरखान बिछाया जाए और दस्तरखान बिछ जाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूरें उस पर बिखेर दी। फिर आपने किसी सहाबी को हुक्म दिया कि आप सब लोगों को खाने के लिए बुला लें। बिनते बशीर कहती हैं कि मैं ये सारा मंजर देख रही थी। अहले खंदक दस्तरखान पर जमा हो गए और खजूरें खाने लगे। एक जमात खाकर उठ जाती और दूसरे लोग आकर खाने लगते, यहाँ तक कि मौका पर मौजूद सब अहले खंदक सैर होकर खा चुके, मगर खजूरें ख़त्म न हुई।
باخدا دسترخوان کے اطراف میں ابھی تک کھجوریں موجود تھیں جو کناروں سے گری پڑی تھیں۔ انصاری صحابہ کرام کی یہ صفت قرآن و حدیث میں کئی مقامات پر بیان ہوئی ہے کہ وہ احسار کرنے والے اور مشکلات میں دوسروں کو اپنے آپ پر ترجیح دینے والے لوگ ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری اگرچہ بہت مالدار نہیں تھے مگر دل کے فیاض اور انتہائی خدمت گزار تھے۔ آپ مشکلات کے باوجود مہمان نوازی کا حق ادا کرتے تھے۔ بابائے تاریخ اسلام ابن اسحاق حضرت جابر بن عبداللہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت جابر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خندق کی کھدائی میں مشغول تھے۔ حضرت جابر کا بیان ہے کہ ان کے پاس ایک چھوٹی سی لاغر بکری تھی۔ انہوں نے سوچا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافی دنوں سے کچھ نہیں کھایا، کیوں نہ یہ بکری ذبح کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضیافت کا اہتمام کیا جائے۔ وہ مزید بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ آٹا گوندھ لے، چنانچہ اس نے آٹا گوندھ کر روٹیاں پکائیں۔ میں نے بکری ذبح کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر ہم نے گوشت بون لیا۔ جب شام ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کی جانب جانے لگے تو میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہمارے پاس ایک بکری تھی، آج ہم نے اسے ذبح کیا ہے اور روٹی بھی پکائی ہے، آپ ہمارے گھر تشریف لا کر ہمیں شرف میزبانی بخشیں۔ میرا ارادہ تو صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو مدعو کرنے کا تھا، مگر آپ جانتے تھے کہ بیشتر اہل خندق آپ کی طرح بھوک کا شکار تھے۔ چنانچہ جو ہی میں نے دعوت دی، آپ نے دعوت قبول فرمائی اور کسی پکارنے والے کو کہا کہ سب لوگوں کو آواز دے کر کہہ دو کہ عشائیہ کے لیے جابر بن عبداللہ کے گھر پہنچ جائیں۔ میں نے دل میں پڑا کیونکہ طعام تو بہت ہی قلیل تھا اور صحابہ کرام کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی جماعت کے ساتھ میرے گھر میں تشریف لائے اور بیٹھ گئے۔ ہم نے کھانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ آپ نے اللہ کا نام لیا، اس مختصر سے طعام کے لیے برکت کی دعا کی اور کھانا کھایا۔ لوگ باری باری کھانا کھانے کے لیے آتے رہے اور سیر ہو کر کھاتے رہے۔ کئی نشستوں میں لوگوں نے کھانا کھایا، یہاں تک کہ اہل خندق کا پیٹ بھر گیا۔ ان کے جانے کے بعد ہم نے بھی خوب سیر ہو کر کھانا کھایا۔ اسی طرح امام بخاری کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں بھوک کی وجہ سے کئی مرتبہ نڈھال ہو کر زمین پر گر جایا کرتا تھا اور بھوک کی شدت سے پیٹ پر پتھر باندھ لیا کرتا تھا۔ ایک دن میں اس راستے پر بیٹھ گیا جہاں سے صحابہ کرام کا گزر ہوتا تھا۔ حضرت ابو بکر وہاں سے گزرے۔ میں نے ان سے قرآن مجید کی کسی آیت کے بارے میں سوال کیا۔ میں نے یہ سوال محض اس لیے کیا تھا کہ آپ مجھے اپنے ساتھ لے جا کر کھانا کھلا دیں گے۔ عموماً وہ مجھے کھانا کھلا بھی دیتے تھے۔ انہوں نے مجھے کھانے کی دعوت نہ دی، ان کے گھر میں بھی فاقہ تھا۔ پھر حضرت عمر کا وہاں سے گزر ہوا، ان سے بھی میں نے ایک آیت کے بارے میں پوچھا۔ میرا یعنی اب بھی خیال یہی تھا کہ عمر اپنے معمول کے مطابق مجھے کھانا کھلا دیں گے۔ انہوں نے بھی دعوت نہ دی، ان کے ہاں بھی فاقہ تھا۔ اس کے بعد ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے گزرے اور مجھے دیکھ کر تبسم فرمایا۔ آپ سمجھئے کہ میرے دل میں کیا ہے اور میرا چہرہ کیا بتا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا، یا اباہر۔ میں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا، آؤ میرے ساتھ آؤ، میں آپ کے ساتھ چلا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ چلا، گھر میں داخل ہوئے، پھر مجھے اندر آنے کی اجازت دی۔ گھر میں دودھ سے بھرا ایک پیالہ پڑا تھا، کوئی انصاری صحابی تحفہ دے گئے تھے۔ آپ نے پوچھا، یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے بتایا کہ فلاں مرد یا فلاں عورت نے ہدیہ بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا، اباہر۔ میں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ۔ فرمایا، اصحاب صفا کے پاس جاؤ اور ان سب کو بلا لاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اکثر اصحاب صفا اسلام کے سپاہی اور اللہ کے مہمان تھے۔ ان کا نہ تو کوئی گھر بار تھا، نہ اہل و عیال، اور وہ دنیا کمانے کی فکر کرتے تھے، نہ مال کی ہوس رکھتے تھے۔
وہ طالبان علم اور مجاہدین فی سبیل اللہ تھے۔ آپ کے پاس اگر صدقے کا مال آتا تو پورے کا پورا اصحاب صفا پر خرچ کر دیتے اور خود اس میں سے کچھ نہ لیتے تھے، اور اگر ہدیہ آ جاتا تو اصحاب صفا کو بھی دیتے اور خود بھی اس میں سے حصہ لے لیا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب آپ نے مجھے حکم دیا تو میں اصحاب صفا کو بلانے چلا گیا، یعنی ان کو بلانے تو چلا گیا، مگر میں نے سوچا کہ اس دودھ سے اصحاب صفا کا کیا بنے گا۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے یہ دودھ پلا دیتے تو میں سیر ہو جاتا۔ خیر، سب اصحاب صفا آ کر بیٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے اور مجھے حکم دیا کہ بسم اللہ پڑھ کر ان کو دائیں سرے سے پلانا شروع کر دو۔ ایسے مواقع پر تقسیم کرنا ہمیشہ میری ہی ذمہ داری ہوتی تھی۔ میں نے پلانا شروع کیا تو خیال آیا کہ یہ دودھ میری باری سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا۔ تمام صحابہ نے خوب سیر ہو کر پیا، سبھی لوگ پی چکے تو میں پیالہ لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ سب سے آخر میں آپ نے مجھے دودھ پلایا اور پھر خود دودھ پیا۔ سامعین، یہ تمام واقعات معجزات بہت ہی عظیم ہیں، لیکن ان سے عظیم تر بات یہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے سامنے یہ عملی نمونہ پیش کیا کہ اختیارات ملنے پر صاحب اختیار کو اپنی رعایا کا کس قدر خیال رکھنا چاہیے۔ اگر یہ چیز امت مسلمہ کے اندر اسی طرح موجود رہتی جس طرح خلفائے راشدین نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے اخذ کی اور اس پر مکمل عمل کیا، تو ہم پوری دنیا میں سب سے بلند و بالا ہوتے۔ آج بدقسمتی سے ہم ساری دنیا میں پست ترین شمار ہوتے ہیں۔ یہ سب کچھ سنت مطہرہ اور شریعت اسلامیہ سے لاتعلق ہونے کی وجہ سے۔ بجھے عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں خاک کا ڈھیر ہے۔